खुदावंद ने मुख्तलिफ वक्तों के अंदर खुदा ने उनको बुलाया अपने काम के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक के लिए खुदावंद का एक फर्क मकसद था। आज जो आप इस जगह पर मौजूद हैं, आप इस बात को याद रखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी से भी कोई ना कोई ऐसा काम है जो खुदावंद लेना चाहता है। आज हम कलाम की इन बातों को हम सीखेंगे। कलाम के अंदर खुदावंद का बंदा इब्राहिम है। इब्राहिम का जो बुलावा था वो एक कौम को शुरू करने का बुलावा था। क्या था? कौम को शुरू करने का बुलावा था। मूसा का जो बुलावा था वो एक बड़ी कौम को निजात दिलवाने का बुलावा था। मूसा का बुलावा क्या था? कौम को निजात दिलवाने का। शमूएल का जो बुलावा था वो ये था कि कौम को एक राह जो है वो दिखाई जाए कि तुमने अपनी कौम को किस तरह से आगे लेकर जाना है। शमूएल के दिनों के अंदर लोगों ने दरखास्त की कि हमें बादशाह चाहिए, तो शाऊल बादशाह उस वक्त इस्राएल का पहला बादशाह था। लेकिन जब खुदा की रूह उससे जुदा हो गई तो उस वक्त में फिर जो शमूएल का बुलावा था वो ये था कि कौम को अब बताए कि तुम्हें किसकी जरूरत है, उनको एक नई राह जो है वो दिखा सके। हम इस बात को याद रखें, एलिया का और अलीशा का जो बुलावा था वो ये था कि मुश्किल वक्त के अंदर कौम को नबूती कलाम के वसीला से संभाल सके, एक मुश्किल वक्त में कौम के काम आ सके। यशायाह का जो बुलावा था वो ये था कि कौम को आने वाले मसीहा का पैगाम दिया जा सके। यिर्मयाह का जो बुलावा था वो ये था कि कौम के लिए आंसू बहाने वाला वो शख्स हो, कौम को ये बताए कि हमें किस तरह से शफायत करनी है एक दूसरे के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का, रसूलों का बुलावा ये था कि वो अपनी जिंदगी से दुनिया के आगे ये साबित कर दे कि यीशु हम में मौजूद है और वो जिंदा है। मेरे बहनों और भाइयों, याद रखें, हमारा बुलावा जो है वो हमारे मसा के साथ है। जिसको जैसी खिदमत मिलेगी उसको वैसा मसा खुदा देगा। अगर जिसको खुदा ने नबी की खिदमत दी है उसके पास नबी वाला मसा होगा। अगर जिसको खुदा ने उस्ताद की खिदमत दी है उसके पास उस्ताद वाला मसा होगा। मुबश्शिर की खिदमत में मुबश्शिर वाला मसा होगा। रसूल की खिदमत में रसूल वाला, चरवाहे की खिदमत में चरवाहे का सा मसा होगा। लेकिन हमें एक बात को याद रखें, बगैर मसा के, रूहुल कुद्स के मसा के बगैर हम किसी भी अपने बुलावे को साबित नहीं कर सकते। बहुत से लोग आज दावा करते हैं कि हम बुलाए गए हैं, हम खुदा की खिदमत के लिए ये भी कर सकते हैं, हम ये करते रहें। आप गुजरे वक्त की बात ना करें, आप ये बताएं कि आप आज क्या है, आज की बात करें कि आज आपके अंदर खिदमत जो है वो जिंदा है या मुर्दा है। आज आपका मसा कायम है या आपसे जा चुका है। खुदा की रूह आपके साथ है या जुदा हो चुकी है। आप ये अपने अंदर फैसला करें कि आप शाऊल हैं या आप दाऊद हैं। आपके साथ खुदा की रूह है या आपके साथ खुदा की रूह नहीं है। आपको आज देखना है कि आप आज क्या है। आपको आज रूहुल कुद्स के मसा की जरूरत है। और खुदावंद के पाक रूह का मसा याद रखें, वो हमेशा हमें आगे की तरफ लेकर जाता है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को आगे तब तक नहीं बढ़ने दिया जब तक उन्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास नहीं मिल गया। उसने यही कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहो। उसके बाद जब तुम रूहुल कुद्स से मामूर होगे, जब यरूशलेम के अंदर तुम्हारे अंदर बेदारी जन्म लेगी, उसके बाद फिर तुम यहूदिया को, सामरिया को और फिर जमीन की हदों को छूने वाले तुम बन जाओगे। याद रखें, रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला हम दुनिया की हदों को छूने वाले होंगे। ईमान रखते हैं इस बात पे? ईमान रखते हैं इस बात पे? खुदा के कलाम के अंदर एक शख्स का जिक्र है, उसका नाम कुरनेलियस है। और जब खुदावंद के फरिश्ता से उसने हदायत पाकर जब पतरस को उसने बुलाया,
تو کلام کہتا ہے کہ پطرس کے آنے سے پہلے اس نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، دلی دوستوں کو اس نے اکٹھا کیا تھا. اور اس کے بعد کلام کہتا ہے اعمال 10 باب کے اندر کہ جب پطرس کلام کر رہا تھا تو روح القدس ان کے اوپر بھی اسی طرح نازل ہوا جس طرح عید پینتیکوس کے دن رسولوں پر وہ نازل ہوا تھا، اور وہ سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئی. لیکن یہاں پر اس سارے ماحول کے اندر، اس سارے واقعے کے اندر ایک چیز ہے جو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی ہے. کس پر فرشتہ ظاہر ہوا تھا؟ کرنیلیوس پہ. کس پہ؟ کرنیلیوس پہ. اور کرنیلیوس کو ہدایت ملی، اس کے رشتہ داروں کو نہیں ملی، اس کے دوستوں کو نہیں ملی، کرنیلیوس کو ملی ہے. اور کرنیلیوس کے وسیلہ پطرس جو ہے اس کے گھر میں آیا ہے. اگر آپ بھی کرنیلیوس جیسا رویہ اختیار کریں گے تو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے خاندان پر بھی زور سے نازل ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج گھرانوں میں کرنیلیوس جیسے لوگ نہیں ہیں جن پر فرشتے ظاہر ہوں. کلام میں لکھا ہے کرنیلیوس ہر وقت دعا کرتا تھا، خیرات دیتا تھا، راست باز تھا، گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. تو اس کے یہ سب کچھ کرنے سے خدا کے پاک روح کی حضوری اس کے اوپر آئی. اگر آپ خدا کے کلام کے پیاسے ہوں گے تو آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر جو ہے پھر شیطانی قوتوں کا کوئی حملہ نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں کوئی لعنت نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے اوپر روح القدس کی حضوری آئے گی اور پاک روح کا مسح آپ کی زندگی میں چلے گا. لیکن کرنیلیوس کی ان خوبیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. روح القدس کا مسح ہماری زندگیوں کو ہمیں آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. خدا کے کلام کے اندر تیل جو ہے اس کو روح القدس کے مسح کی علامت کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ کلام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہم تیل کو اسی لیے استعمال کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہماری زندگی کے اوپر روح القدس کا مسح جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، بائبل مقدس میں جو تیل کا استعمال ہے وہ ہمارے آج کے تیل کے استعمال سے بالکل مختلف ہے. آج ہمارے ماحول کے اندر خادمین جو ہیں وہ جس طرح سے تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر تیل کا استعمال نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تیل کا ذکر کر دیا ہے، بس اب یہ تیل کی بوتل ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، بس جو مرضی اس کے ساتھ کرو. ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر تیل کا استعمال جو ہے وہ خاص 3 طرح کے لوگوں پر کیا جاتا تھا. جب بادشاہوں کو مسح کرتے تھے تو تیل کے ساتھ انہیں مسح کیا جاتا ہے. اس کے بعد نبیوں کو جب مسح کرتے ہیں تو پھر تیل جو ہے اس کے ساتھ مسح کرتے ہیں. اور پھر تیسرا جو حصہ ہے، کاہنوں کو جب خدمت کے لیے مسح کرتے ہیں تو ان کو تیل کے ساتھ ان کو مسح کرتے ہیں. تیل کے ساتھ مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص ایک خاص کام کے لیے علیحدہ کر دیا گیا، مخصوص کر دیا گیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے روح نے ہمیں خاص کام کے لیے علیحدہ کر دیا ہے، ہمیں مخصوص کر دیا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے کہ تیل کا استعمال، تیل کے اندر 2 خوبیاں بڑی خاص ہیں. تیل جو ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو اس کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ چمک پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد تیل جو ہے سخت چیز کو نرم کرتا ہے.
کیا کرتا ہے؟ سخت چیز کو نرم کرتا ہے۔ اب اسی لیے کلام کے اندر جب تیل کا ذکر ہے تو تیل کو جب ہم روح القدس کے مسح کی اس علامت کو اپنی زندگی پر جب ہم لیتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ روح القدس کا مسح جب آپ کی زندگی پہ آئے گا تو وہ آپ کی روحانی چمک کو جو ہے وہ بڑھا دے گا، وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نرمی کو وہ لے کر آئے گا۔ یہ روح القدس کے مسح کے وسیلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے یعقوب کے خط میں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ اس کو تیل مال کر اس کے لیے وہ دعا کرے۔ لیکن آج کے دور کے اندر کئی مرتبہ کئی باتوں میں ہر ایک کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر تیل نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر خداوند کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہے کہ بیمار کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اتنے حصے میں تیل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خادم کو یا کسی اور ایماندار کو خدمت کے لیے مخصوص کر رہے ہیں تو آپ اس وقت تیل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، تیل کے استعمال کے اندر یہ صاف صاف بات ہے کہ کسی کام کے لیے علیحدہ کر دینا۔ اگر آپ کسی شخص کو، کسی بندے کو، بندی کو تیل لگا کے اپنی طرف سے مسح کر رہے ہیں اور وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کی زندگی میں گناہ ویسے ہی ہے، اس کی زندگی میں اسی طرح سے نشہ ہے یا جو بھی اس کے اندر برائی ہے، اگر وہ ویسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تیل کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو سیکھیں، صرف محض تیل لگا لینے سے ہمارے اوپر صرف مسح نہیں آتا۔ ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیل لگے گا تو ہمارے اوپر مسح آ جائے گا۔ یاد رکھیں، اپنا دھیان، اپنا ذہن ان ایسی باتوں سے اور ایسے لیکوڈ والی چیزوں پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو بدلیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف یہی سمجھتے ہیں، وہ اپنی بوتل میں سے پانی ختم ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہر عبادت کے اندر میں نے دیکھا لوگوں کے ہاتھ میں بائبل نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاتھ میں بوتل ہوتی۔ ہمارا ایمان کیوں مائن کیوں تھا؟ یا سکھانے والے بہتر نہیں سکھاتے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو منع کر دیا تو شاید لوگ آنے سے جو ہیں وہ منع ہونے۔ لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو خادمین ہیں جتنے ہیں، ان سے بھی ہم التماس کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو غلط راہ پہ نہ لگائیں۔ ہمارا ایمان پانی پر یا تیل پر یا کسی اور چیز پر نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر تیل پر بائبل مقدس کوئی ایسا ذکر کر رہی ہے تیل کے موضوع پر تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ تیل کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تیل کے استعمال کے طریقے پر ہم گفتگو ضرور کریں۔ اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن پانی کا طریقہ تو سراسر غلط ہے جب لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ خیالی خدمت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سوچا کریں گے یسوع کا خون ہے۔ کیسے یسوع کا خون ہے؟ ثابت کریں اس بات کو۔ یہ بوتلوں کا پانی یسوع کا خون نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، ہم اس بات کو یاد رکھیں، خادم چاہے کوئی پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ہو یا دنیا کا کوئی بھی خادم ہو، ایک بات کو یاد رکھیں، وہ خدا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ خدا نہیں ہے۔ وہ آپ کو جدھر بھی لگائے آپ لگ جائیں گے، جی مجھے اس نے کہا اور مجھے اس نے کہا۔ ہمارا ایمان یسوع مسیح کے خون پر ہے، ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح کے کلام پر ہے۔ اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، اگر آپ کی زندگی کے ارادے ٹھیک ہوں گے تو آپ کو برکت ضرور ملے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور سکھانا چاہ رہا ہوں، اپنا ایمان
زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح اور اس کے کلام پر لگائیں. آپ کا ایمان یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. خدا کے کلام سے زیادہ زور آور نہ تو آپ کا پانی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تیل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کلام سے زور آور کوئی دنیا کا خادم ہو سکتا ہے. کلام کی قدرت جو ہے وہ سب سے بڑھ ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ کلام کو نازل فرما کر چھپا دیتا ہے. خادم ہو یا نہ ہو، اگر کلام نازل ہوگا تو شفا ہوگا. اس لیے میرے بہن اور بھائیو یاد رکھیں ان باتوں کو کہ ہم نے سیکھنا ہے اور اوروں کو بھی سکھانا ہے، اور ہم نے اپنی سوچ میں تبدیلی کرنی. نکالے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے خروج اس کا 30واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے 22ویں اپنے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مصالے لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہینگ، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یعنی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. سب کہیں آمین. تو تیل کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ تیل کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا. تیل کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تیل کے استعمال کا ذکر ہم ضرور کریں گے اور سیکھیں گے کہ تیل کا استعمال خداوند کے کلام میں کس طرح سے پیش کیا گیا. سب سے پہلے اگر نئے عہد نامہ کی بات کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیل کے استعمال کے اندر کلیسیا کے بزرگوں کا ذکر کیا گیا. کس کا کیا؟ کلیسیا کے بزرگوں کا ذکر کیا. پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے موسیٰ کو کہا تو مسح کرنے کا پاک تیل بنانا. کیا جو مسح کا تیل پکڑ کے لگا رہا ہے کیا وہ کلیسیا کا بزرگ ہے؟ اس بات کو پہلے آپ اپنی زندگی میں سیکھیں. یاد رکھیں پاک رسومات کے لیے ہمیشہ پاک لوگوں کا استعمال ہوگا. کیا میں نے کہا؟ پاک رسومات کے لیے پاک لوگوں کا استعمال ہوگا. اب یہاں پر خداوند نے بڑے طریقہ سے موسیٰ کو یہ کہا. تیل بنانے کا طریقہ خداوند نے ہارون کو بھی نہیں دیا، مریم کو بھی نہیں دیا، یشوع کو بھی نہیں دیا، اس نے موسیٰ کو. اس لیے کہ موسیٰ قربانی دیتا ہے اپنی زندگی کی اور اپنے وقت کی، اور خدا کی حضوری میں چھپتا ہے. اس لیے خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی کرتا ہے. لیکن جو گفتگو خدا نے موسیٰ کے ساتھ کی وہ والی گفتگو اس کی دوسرے کسی کے ساتھ نہیں تھی. کسی اور کو خیمہ اجتماع کا نقشہ نہیں دیا گیا، صرف موسیٰ کو دیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دن رات دعا روزے کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا شخص ہے. تو یہ بات ہمیں سکھاتی ہے جو لوگ خدا کی حضوری میں چھپتے ہیں، وقت دیتے ہیں، خدا ان کو مکاشفات سے معمول کرتا ہے. ایمان رکھتے ہیں اس بات پر؟ اگر آپ بھی خداوند کو وقت دیں گے، دعا روزے کی زندگی گزاریں گے. دعا روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا اور روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکانے کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اور کسی چیز کو اپنے اور خداوند کے درمیان نہ آنے دینا. دعا روزے سے ہمارا مسئلہ بنتا ہے. اب یہاں پر جب خداوند نے موسیٰ کو کہا ہے کہ تو نے 5 مسالے لینے ہیں. کتنے مسالے؟ 5. سب سے پہلا جو مسالہ ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ہے مر. کیا ہے؟ مر. اب جو مر ہے، مر جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ کڑوا ہوتا ہے.
اندر کڑواہٹ پائی جاتی ہے، اور اس کڑواہٹ کے لیے کتنا ذکر کیا گیا ہے کہ تو نے مر جو ہے کتنا لینا ہے، کتنا 500 مسکال مر، اور لکھے اپنے آپ نکلا ہوا مر جو ہے تو نے لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو آپ اپنی زندگی کے اندر سیکھیں، کڑواہٹ جو ہے جب آپ کی زندگی میں آئے گی، جب آپ کئی طرح کے حالات میں سے گزرے گی، جب آپ بیابانی سفر میں سے ہو کر آپ گزریں گے، جب آپ اپنی زندگی میں سے کئی طرح کے حالات کا شکار ہو، اور اس کڑواہٹ میں سے جب آپ گزر رہے ہوں گے اپنی راست بازی میں قائم رہتے ہوئے، تو اس وقت جو ہے روح القدس کا مسح جو ہے آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ یہاں پر یہ مر یہ بات سکھاتا ہے کہ مسح کرنے کے پاک تیل میں جو مر کا استعمال ہے کہ یہ کڑواہٹ میں سے ہمیں ہو کے گزرنا ضروری ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں کڑواہٹ میں سے ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ موسیٰ جب محل میں تھا، اس کے وہ 40 سال اور اس کے بیابان کے 40 سال، یہ دونوں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ جب وہ بیابان کے اندر آیا ہے تو اس کے وہ 40 سال جو ہیں وہ بڑے مشکل تھے، ایک کڑواہٹ میں سے ہو کے گزرا ہے، لیکن آگے کی طرف بڑھنے کا ارادہ اس کے اندر تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب ہم کڑواہٹ میں سے مشکل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے مسح کے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے حالات ہوں، ہر چیز ہماری مرضی کی ہو تو تبھی ہمارا مسح بڑھتا ہے۔ اب جتنی مشکلات میں سے گزریں گے آپ کو اتنا خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، آپ کو اتنا دعا کرنے کا مکاشفہ ملے گا، آپ کو اتنا ہی زیادہ روزے رکھنے کا مکاشفہ ملے گا۔ اس لیے آپ کو جب زندگی میں سے کسی کڑواہٹ میں سے ہو کے گزرنا پڑے، ان حالات سے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہر کام آپ کی سوچ کے بالکل الٹ ہے، سب کچھ بالکل اس طرح سے ہے جو آپ نے کبھی توقع نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ وقت جو ہے وہ آپ کے مسح کے گھٹنے کا نہیں بلکہ مسح کے بڑھنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت کا استعمال کیا کریں، ایسے وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں۔ ہم جتنا مشکل میں ہوتے ہیں ہمیں اتنا خدا کی حضوری میں جھکنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مسالے کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو کیا لینا، دار چینی۔ یاد رکھیں دار چینی جو ہے اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور یہ جو مسالہ ہے اس کو اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ کڑواہٹ کو دور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، اور اس کی ایک خوشبو ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر کڑواہٹ میں سے ہو کے گزر رہے ہیں تو جب یہ دار چینی جب یہ اس مسح کے اندر شامل ہوگی تو یہ کڑواہٹ کو دور کرے گی۔ یاد رکھیں اس مسالے سے یہ بات ہم سیکھتے ہیں کہ کڑواہٹ میں سے گزرنے کے بعد جو ہے پھر ہماری زندگی کے اندر سے ایک خوشبو پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جو پھر اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے کڑواہٹ کے وقت کا اب اختتام ہو چکا ہے، پھر ہماری زندگی میں آرام آنا شروع ہو جاتا ہے،
फिर हमारी खुशबू जो है वह दूसरों को छूती है। जब बियाबान में से मूसा होकर गुजर गया, उसके बाद उसकी जिंदगी की जो खुशबू है वो फिर ऐसी है कि हर बला को, वबा को दूर करने के लिए फिर मूसा को बुलाया जाता है, और मूसा दुआ करता है तो फिर मुसीबत टल जाती है। जब तक वो कड़वाहट में से गुजर रहा था वो तैयार हो रहा था। अब जब मूसा दोबारा से मिस्र में वो जब दाखिल हुआ है, तब मूसा की जिंदगी से खुशबू जो है, जो मिस्र के महल तक छू रही है, और उन्हें मालूम हो गया कि हमारे दरमियान एक शख्स आया है। मेरे बहन और भाई, आपकी जिंदगी की खुशबू दूसरों को छूनी चाहिए। उसके बाद तीसरा यहां पर जो मसाला इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया खुशबूदार अगर जो है, एक थोड़ा लंबा सा एक पौधा होता है जहां से इसको लिया जाता है, और इसका इस्तेमाल अक्सर जो है नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमें इस चीज को सीखना है कि ये अगर जो है, ये किसी चीज को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको सही हिसाब में लाने के लिए। इस मसाले का भी उस पाक तेल में होना जरूरी है। खुशबूदार अगर हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी पर जब रूल उसका मसा होगा तो वो हमें बैलेंस रखेगा। क्या रखेगा? वो हमें बैलेंस रखेगा। वो हमारी जिंदगी को घटने नहीं बल्कि बढ़ने देगा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूहानी जिंदगी बैलेंस नहीं है। वो रूहानी जिंदगी के अंदर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। शैतानी कुव्वतों का जो हमला उनकी जिंदगी पर होता है, उसके अंदर अपने आप को कायम नहीं रख पा रहे। इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसी हालत में आपको रूल कुछ के मसा की जरूरत है, और ये मसाला जो है ये फिर आपको बैलेंस रखता है। आजमाइश के वक्त में ये आपको आजमाइश में गिरने नहीं देगा, बल्कि ये आजमाइशों पर आपको गलबा देगा। मुश्किल वक्त के अंदर, कड़वाहट के अंदर ये आपको पीछे नहीं जाने देगा, बल्कि आपकी रूहानी जिंदगी को बैलेंस करेगा, आपको आगे की तरफ ये लेकर जाएगा। हमें अपनी रूहानी जिंदगी को बैलेंस करने की जरूरत है। और बैलेंस से मुराद क्या है? अगर आप इंसानों को ज्यादा वक्त देते हैं तो उनसे ज्यादा वक्त खुदा को दें। जिस्मानी बातें बोलते हैं तो उनको बोलना बंद करें, अपनी जुबान से यीशु की प्रस्तुति करना शुरू करें। आप खुदावंद से ज्यादा किस चीज को ज्यादा वक्त देते हैं, उस चीज को कट करें। आपके सामने सबसे ज्यादा तरजीही बात खुदावंद होना चाहिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपनी रूहानी जिंदगी को आप बैलेंस करें। याद रखें, जो लोग खुदावंद को वक्त नहीं देता, खुदावंद के लिए कुछ नहीं करता। तो करेगा, ये बात अपने ज़हन से निकाल दे। या अगर कुछ सिखाने वाले अगर आपको ऐसा सिखाते हैं तो वो गलत सिखाते हैं। कोई भी कलाम ऐसी चीज का हमें वाला नहीं देता कि अब जितना मर्जी गुनाह करें, आपने जाना तो इब्राहिम की गोद में ही है। छूटे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं, गलत तालीम देते हैं ऐसे लोग। कोई गुनाह करने वाला शख्स इब्राहिम की गोद में नहीं जा सकता। उसके बाद चौथा मसाला जो है वो है तज। और तज का मतलब है अपने आप को झुकाना, अपने आप को हलीम बनाना। अगर आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो कलाम का एक असूल बयान किया गया है। अगर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो वो पहले अपने आप को क्या बनाए? छोटा बनाए। निकोदेमस जैसे कहता है, क्या इंसान फिर
پھر سے ماں کے پیٹ میں جائے گا. آپ یہ کہیں کہ کیا میں 60 سال کا ہو گیا پھر 10 سال کا ہو جاؤں؟ آپ نے اپنے آپ کو نہ عمر میں چھوٹا بنانا ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے قد میں چھوٹا بنانا ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی صحت میں چھوٹا بنانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو جسمانیت کے اندر بالکل چھوٹا کرنا ہے. اپنے اندر سے جسمانیت کو نکالنا ہے، پرانی انسانیت کو اتارنا ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ اس لیے استعمال میں لایا گیا کیونکہ اس کا مطلب ہے جھکنا، اپنے آپ کو حلیم بنانا. آپ ایک طرف روح القدس کے مسح کا اپنی زندگی پر دعویٰ کریں اور اس مسالے کا کوئی رنگ بھی آپ کے اندر نظر نہ آئے، تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر روح القدس کا مسح ہے؟ دار چینی کی خوشبو ہی آپ کے اندر سے نہیں آتی. تو یہاں پر یہ جو مسالہ ہے یہ ہماری جسمانیت سے ہمیں نکالنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. پانچواں جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل. اب جو زیتون کے تیل کا جب ذکر کیا گیا ہے تو زیتون کے تیل کا مطلب ہے چمک پیدا کرنا. کیا ہے؟ چمک پیدا کرنا. پھر زیتون کے تیل کا دوسرا مطلب ہے وہ ہے خوشی. کیا ہے؟ خوشی. اب جب یہ پانچوں چیزوں کو اکٹھا کیا گیا اس وقت پھر مسح کرنے کا پاک تیل مکمل ہوتا ہے. بہت سے تیل ہیں لیکن خاص زیتون کے تیل کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ چمک پیدا کرتا اور یہ خوشی پیدا کرتا. تو میرے بہن اور بھائیوں جب پاک تیل مکمل ہو گیا تو اس پاک تیل سے جب کسی کو پھر مسح کیا گیا تو وہ کس لیے مسح کیا گیا کہ اب یہ خاص کام کے لیے مخصوص ہے. اب اس کی زندگی کے اندر کڑواہٹ کے بعد اب خوشبو بھی آئے گی، آرام بھی آئے گی، کیونکہ دارچینی کا مطلب ہے آرام، خوشبو. اور اب اس کی زندگی جو ہے وہ بیلنس بھی رہے گی. اب یہ آزمائشوں میں گرے گا نہیں بلکہ یہ اب اپنی طرف آنے والے طوفانوں کو تھم جانے کا حکم یہ دے گا. اس کے بعد پھر اب اس کی زندگی میں جھکاؤ بھی آئے گا. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ پھل جو ہے وہ جھکی ہوئی ڈالی کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ بھی جھکتی ہے. جس ڈالی پر پھل ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے. حلیم ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بناتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بدلتے ہیں. اپنی جسمانیت کا انکار کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے موسیٰ نے جب موسیٰ بڑا ہوا تو موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلوانے سے انکار کر. تو وہ وقت جو موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کے ساتھ گزارا، جس نے اس کو پالا ہے، اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس نے پہچان کر لی کہ میرا تعلق اس سے. میرے بہن اور بھائی جب تک مصر کا اور مصر کی چیزوں کا آپ انکار نہیں کریں گے آپ جلتی جھاڑی کے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ خدا آپ سے باتیں کرے جب تک آپ کے اندر انکار نہیں. تو اس کے بعد پھر زیتون کا تیل جس کا مطلب خوشی ہے اور چمک پیدا کرنا ہے، آپ کی روحانی زندگی پھر چمکے گی. آج بہت سے لوگ ہیں ان کی روحانی زندگی نہیں چمک رہی.
ان کے اندر چمک پیدا نہیں ہو رہی, وہ کوشش کرتے ہیں لیکن چمک پیدا نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے طور سے ابھی پاک تیل کا استعمال اپنی زندگی پر نہیں کیا. میرے عزیزو, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیل کا استعمال جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. اور خدا نے موسیٰ کو خاص ہدایت کی 32ویں آیت میں, یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا, اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے. جو کوئی اس کی طرح کا کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے, وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. نہ تو اس کا استعمال جسم پہ ہے, نہ اس کا استعمال کسی اجنبی پر ہے, بلکہ یہ تیل تو خدا نے خیمہ اجتماع کی چیزوں کو پاک اور مخصوص کرنے کے لیے بنانے کے لیے کہا تھا. اسی تیل سے اس نے کہا تھا کہ تو نے کاہنوں کو جو ہے تو نے مسح کرنا ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج آپ لوگ جو ہیں جو کہ خیمہ اجتماع کے اندر پڑی ہوئی چیزیں اور برتنوں کی مانند جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اس تیل کی ضرورت ہے. اور اس کا استعمال آپ کی زندگی پر تب آئے گا جب یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ ہم خیمہ اجتماع کے اندر کے لیے ہم صرف مخصوص کیے گئے ہیں اور کسی کام کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو برتن خیمہ اجتماع کے اندر پڑا ہوا ہے وہ برتن کسی ہمسائے کے گھر بھی پہنچ رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جو چیز خیمہ اجتماع کے لیے مخصوص ہو گئی ہے وہ صرف وہی کے لیے ہے, وہ وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی. اگر کوئی اس کو ہٹائے گا تو وہ مر جائے گا. ان باتوں کو یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر آپ ہیکل کے اندر پڑے ہوئے برتنوں کی طرح مخصوص کیے گئے ہیں, پھر آپ کے اندر کوئی دنیاوی چیز نہیں آنی چاہیے. جس چیز کے لیے آپ مخصوص کیے گئے ہیں اپنی مخصوصیت کی پہچان کریں. اس لیے میں نے شروع میں بتایا تھا, ابراہیم ایک قوم کو شروع کرنے کے لیے بلایا گیا تھا اور خدا نے اس کے ذریعے قوم کو شروع کیا, کیونکہ اس کے اوپر جو مسح تھا وہ قوموں کے لیے تھا. اس کی بیوی کے اوپر جو مسح تھا وہ یہ تھا کہ تیری اولاد سے بادشاہ پیدا ہوں گے. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں, آج ان باتوں کو سیکھیں کہ ہم تیل کے ساتھ ہم ایک دائرے تک محدود ہو جاتے ہیں, اور وہ دائرہ وہ ہے جس کے لیے اندر خدا نے ہمیں رکھا ہوا. یا تو اپنے آپ کو بدل کر آؤ تو آپ کے اوپر تیل کا استعمال کیا جائے, ورنہ اس غرض سے عبادت میں نہ جایا کرو کہ جی آج مجھے تیل سے مسح کیا جائے گا. جیب کے اندر سگریٹ کی ڈبی بھی موجود ہوتی ہے اور ماتھے کے اوپر تیل بھی لگوا رہے ہوتے ہیں. سارے کام سا چل رہے ہوتے ہیں اور خواہش مند ہوتی ہیں جی ہمیں آج تیل بھی لگایا جائے, یہ آج ہم مسح کیے گئے. اور مسح کرنے والے بھی ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے کہ انہیں بس یہ زور پڑا ہوتا ہے کہ جی بس ہمارے اوپر مسح یا باقی لوگوں کو لگاؤ, انوائنٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے. یہ کیا انوائنٹنگ میٹنگ ہے؟ کوئی گنہگار بدل نہیں رہا ہے تو تیل لگا لگا کر لوگوں کو جو ہے غلط تعلیم پھیلاتے ہیں ایسے لوگ. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں, روح القدس کا مسح ہماری زندگی پر تب آتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اگر توبہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو روح القدس کی آگ آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی. سب سے پہلا قدم توبہ ہے. اس کے بعد جب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, آپ کو ضرور تیل لگایا جائے گا, لیکن اس کام کے لیے جس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں. میں کبھی بھی کسی ہر ایک کے اوپر میں تیل نہیں لگاتا, کیونکہ تیل کا ایک استعمال ہے. جس لیے میرے بہن اور بھائیوں, یہ پاک تیل چیزوں کو پاک کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے ہے؟ پاک کرنے کے لیے. اور خاص وہ چیزیں جو خیمہ اجتماع کے اندر استعمال کے لیے چنی گئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس کی حضوری آپ کی زندگی کے اوپر آئے, تو اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسے برتن سمجھیں جو خیمہ اجتماع کے لیے علیحدہ کر دیے گئے ہیں.
पहला कदम है उनको अलहदा करना, और दूसरा कदम है कि अब उनको तेल लगा के मसा करना कि सिर्फ खैमा इस्तेमाल किया। तो अपने आप को पहले अलहदा करें। ऐसा भी लोग अपने कदमों पे खड़े हों। और हम अपने आप को अलहदा कैसे करते हैं? हम अपने आप को तौबा करके दुनिया से, दुनिया की बातों से अलहदा करते हैं। मेरे बहन और भाई, अपने आप को ऐसे लोगों से अलहदा करो जो लोग आपकी जिंदगी में और आपके खुदावंद और आपके दरमियान रुकावट है। अपने आप को सोबतों से अलहदा करो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। गंदे कामों से, गंदी गुफ्तगू से, गंदी सोच से अपने आप को अलहदा करो। जब तक आप अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे, आपको तेल के साथ मसा नहीं किया जा सकता। सभी लोग अपनी जिंदगी पर निगाह करें। आपकी जिंदगी पर चमक आएगी, आराम आएगा, कड़वाहट का वक्त जाता रहेगा। दुआ करना शुरू करें इस वक्त कुछ देर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आगे की तरफ बढ़े, आप नहीं बढ़ना चाहते मेरी तरफ से खामोश बैठे या बैठ जाए, लेकिन जो लोग चाहते हैं खुदावंद तो मेरे अंदर एक तब्दीली पैदा करे, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को अलहदा करें। अहद के संदूक को छूना हर एक का काम नहीं है। अपने आप को अलहदा करो अहद के संदूक को छूने के लिए। अपनी जिंदगी पर निगाह करो कि आपको अपने आप को किन किन बातों से, किन किन लोगों से अलहदा करने की जरूरत है। अपना ध्यान हटाओ दुनियावी आलम से, अपने आप को रूहानी आलम के अंदर लेकर जाओ। काश कि आप खुदावंद की गुफ्तगू करने वाले लोग बन जाओ। तमाम भाई, तमाम बहनें अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझे अलहदा कर ऐसे लोगों से जो जिस्मानी बातें करते हैं, जो इंसानी गुफ्तगू करते हैं, जिनके अंदर तो तेरा नाम भी नजर नहीं आया था। खुदा मुझे अलहदा कर ऐसे लोगों से तो दिखने में कुछ और है, लेकिन असल में वो यहूदा अस्करियोती की रूह में है। खुदावंद मुझे तेरे पाक रूह का मसा चाहिए। ओला बीरा शंदला बाला ला रो के ले अपने आप को अलहदा करो और कहो, खुदावंद हम ऐसे बर्तन बन जाए जिनके अंदर से तेरी कुदरत नजर आए। राखा शिला ला बाला रश कहो, खुदावंद हम पर रहम कर। लेब्रिया ला शना ना 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 नो कहो, खुदावंद मुझ पर तेरे पाक रूह की हजूरी आए। ओ हालेलुया, खुदावंद का रूह कुस की हजूरी मूसा के तैयार किए गए पाक तेल से कहीं बढ़कर है। ओ लरकतिलिया रमना तंगला रूह कुस के मसा में ये सारे मसाले पाए जाते हैं। अब जरूरत नहीं कि मूसा आए और आपके लिए तेल तैयार करे। अब यीशु आया है और जो कहता है मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए मददगार को भेजता हूं। और रब वाला रे यीशु मूसा से भी बड़ा है, यीशु एलिया से भी बड़ा है। और राका बेले बेले रे चंदे उसने हमारे लिए जगह को तैयार किया है और वो कहता है मैं जाता हूँ और मददगार को भेजता हूँ। ये तेल तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रूह को अब तक तुमने बसा
गुजारो। इन सारे मसालों का मजा आपको आएगा, इन सारे मसालों का मजा आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। आपकी कड़वाहट खुशबू में बदल जाएगी, आप आजमाइशों पर खाली पहने लोग बन जाएंगे। आपकी जिंदगी में चमक है, आजमाइशों पर गलबा पाएंगे। आपकी चमक दूर दूर तक नजर आएगी। शैतान भी चमक को देखेगा तो वो थरथराएगा और कांपेगा, क्योंकि आप रूह कुद्स के मसा से महसूस किए गए हो। लावा जन्ना ना 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 काला रे बेला बाला। तौबा करो आज अपने गुनाहों से, तौबा करो अपने गुनाहों से। तो खुदा मुझे माफ कर। जब आप तौबा करेंगे उस वक्त पाक तेल, पाक खशूरी आपके ऊपर आएगी। ओ पहले तौबा जरूरी है। हर काम को शुरू करने से पहले तौबा जरूरी है। अंजील सुनाना चाहते हो, पहले तौबा करो। आपकी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि आपने अपने आप को लगा नहीं किया अभी तक। अपने सारे वक्त में से अपने आप को लगा करो। बहुत सी बहनें खामोश खड़ी है, बहुत से भाई खामोश खड़े। मैंने पिछले द्वार आपको सिखाया, गैर जुबानों में दुआ करने से उसकी अजूरी आती है, फाकरू की आग आती है, मुकाशफात आते हैं, बदरूएं थरथराती कांपती हैं। रबा बाला राशा आए कुछ देर गैर जुबानों में दुआ करे। भाई अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ और रबा बाला राशा ना ना बलोरिया रे बाला ला 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 राशा दुआ करो, दुआ करो, दुआ करें। और रबा ला कलेरिया दुआ करें। कोई के लोग भी दुआ करें, कुछ देर के लिए दुआ करना शुरू करें। आपकी दुआओं में आपके मसलों का हल है। आपकी बीमारियां मसा के सबब से जाती रहेंगी, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपकी नामुमकिन हालत मुमकिन हो जाएगी, आपकी नाउमीदियां उम्मीद में बदल जाएंगी। अगर आप पांच हैं तो याद रखें, रूह कुद्स का मसा आपके पंच के जोर को तोड़ देगा। ओ रबा रखला रक्षतलो और रबा अपनी उम्मीद मूसा पर ना लगाओ, अपनी उम्मीद मूसा के तेल पर न लगाओ, अपनी उम्मीद यीशु पर और रूह कुद्स के मसा पर लगा दो। ओ राधा ओ शत्रुओं को हुक्म दो, शत्रुओं को हुक्म दो जो आपके मसा को कम करना चाहती है, जो आपकी रूहानी जिंदगी को दबाना चाहती है, जो आपकी बरकत को छीनना चाहती है। ऐसी बदरुओं को दो, ए बदरुओं दूर हो जाओ। ओ ला बिया ला खा खा ला बाबा ना खुदावंद हमें माफ कर। बुलंद आवाज से कहो, खुदावंद हमें माफ कर। जोर से कहे, हमें माफ कर, हमें मस्सा दे, हमारे मस्सा को बढ़ा, हमें आजाद, हमें खुशी दे, हमारी चमक बढ़े, हमारी कड़वाहट दूर हो, हमारी खुशबू फैले। हम पर फजल कर, हम पर रहम, हमें शिफा यीशु के नाम में। बुलंद आवाज से कहें आमीन। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जोर से कहें